آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک فقہ کو فالو کرنا ہے اور دوسرے پہ طنز نہیں کرنا. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب دونوں ٹھیک ہے تو ایک کو فالو کیوں کرنا ہے بھائی؟ جب چاروں مسلک ٹھیک ہیں تو ایک کے پیچھے کیوں چلنا ہے؟ ایک کے پیچھے اس لیے چلنا ہے کہ انسان خواہشات نفسانیہ کا غلام نہ بن جائے. رکھ دیں ادھر. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وضو ٹوٹتا ہے، قضاء حاجت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اللہ نے فرمایا اولا مستم النساء، تم نے عورت کو چھوا ہو، اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے. بات آئی سمجھ میں؟ امام شافعی نے اس آیت سے نتیجہ نکالا کہ اللہ کہہ رہے تم نے عورت کو چھوا ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہذا وہ کہتے ہیں کسی عورت کو بھی، اپنی بچی کو بھی ہاتھ لگ گیا تو اس سے وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں، اس سے مقصد عورت کو ہاتھ لگانا نہیں ہے بلکہ زوجہ سے ہم بستری مراد ہے، کیونکہ قرآن پاکیزہ کلام ہے نا، وہ اشارہ اور کنایہ میں بات کرتا ہے. تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جائے. مقصد کیا ہے؟ چھونے سے کیا مراد ہے؟ ہم بستری. اس لیے امام ابو حنیفہ نے کہا کہ عورت کو ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. امام شافعی نے کہا عورت کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. دوسرا اختلاف، امام شافعی نے کہا کہ جب جسم سے خون نکلتا ہے اس سے وضو بولو نہیں ٹوٹتا. امام ابو حنیفہ نے کہا جسم سے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں. اب ہم کہتے ہیں ایک فقہ کو فالو کرو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح آپ دین پہ چل نہیں سکتے اگر کبھی ادھر کبھی ادھر جاؤ گے. اب دیکھو، ایک آدمی نے وضو کیا، وضو کے بعد کسی بچی کو، لڑکی کو ہاتھ لگا لیا، اپنی بچی کو پیار کیا اس نے. اب کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ امام شافعی کی تحقیق یہ ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لہذا تمہارا وضو ٹوٹ گیا. آپ بولتے ہو کہ میں ابو حنیفہ کی رائے کو لیتا ہوں اس بارے میں پشاور میں پیدا ہوا ہوں، تو میں کس کی رائے کو فالو کروں گا؟ یہاں 1200 سال سے کس مجاہدین جو آئے نا اسلام لے کے، وہ حنفی تھے سارے. محمود غزنوی کیا تھا؟ ٹیپو سلطان کیا تھا؟ جتنے آپ کو ملیں گے بڑے بڑے مجاہدین، یہ سارے کیا تھے؟ حنفی تھے. تو لہذا میں ابو حنیفہ کی رائے کو فالو کروں گا. دونوں طرف دلائل ہیں، لیکن میں کس کو فالو کروں گا؟ ابو حنیفہ کی رائے کو. لہذا میرا وضو نہیں ٹوٹا. تھوڑی دیر میں آپ کے جسم سے خون نکل گیا. اب وہی بندہ آ کے کہہ رہا ہے کہ تم ابو حنیفہ کی رائے کو فالو کرتے ہو تو خون نکل گیا تو وضو کرو. آپ کہتے ہو اس مسئلے میں کس کو فالو کروں گا؟ امام شافعی کی. وہ بھی تو برحق امام ہے. تو یہ دین کے ساتھ مذاق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اس لیے مجبوری ہے. فالو کس کو کیا جائے گا؟ ایک کو فالو کیا، صحیح سب کو سمجھا جائے گا. تو کوئی بھی قرآن و سنت کے نام پہ آپ کو اس طریقے سے ہٹانے کی کوشش کرے تو وہ اتحاد نہیں پیدا کر رہا بلکہ کیا کر رہا ہے؟ اختلاف. میں جب چھوٹا تھا نا، میرا پہلا سال تھا مدرسے کا، ایک بندہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ کیا حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی 4 فرقے بنا ڈالے. حالانکہ فرقے نہیں ہیں، یہ تو سوچ کا اختلاف ہے نا، جو صحابہ میں بھی تھا. تو تم لوگوں نے 4 بنا ڈالے ہیں. میں نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہ ان کو ختم کر دو. میں نے کہا بھائی کیسے ختم کریں؟ اس نے کہا دیکھو، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو حدیث میں لکھا ہوا ہے اس کو مانتے چلے جاؤ. جو کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں، حدیث میں، بس جیسے آ گیا عمل کرتے چلے جاؤ. یہ فرقے خود ہی ختم ہو جائیں گے. میں نے اس سے کہا مجھے یہ بتاؤ، یہ جو 4 امام تھے جو تابعین، تبع تابعین کے دور کے ہیں، انہوں نے جب قرآن و سنت پہ، یہ قرآن و سنت کے مجھ سے اور آپ سے بڑے عالم تھے یا نہیں تھے؟ اس نے کہا بالکل تھے. میں نے کہا انہوں نے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کو دیکھا نمازیں پڑھتے ہوئے؟ اس نے کہا ہاں بالکل دیکھا. میں نے کہا ان پر پوری امت کو اعتماد بھی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ میں نے کہا انہوں نے جب قرآن و سنت کا اتنا مضبوط علم ہونے کے باوجود بھی تحقیق کی تو آپ کی رائے کے مطابق 4 فرقے بن گئے. پھر بھی تو جب 1 ارب 22 کروڑ مسلمان تحقیق کریں گے تو یہ 4 سمٹ کے ایک نہیں ہوگا بلکہ 1 ارب 22 کروڑ فرقے بن جائیں گے. بھائی آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کی سمجھ میں کہاں سے آیا ہوگا؟ ہر آدمی قرآن و حدیث کو تختہ مشق بنائے گا تو فرقے ختم نہیں ہوں گے. کیا ہوں گے؟ بڑھیں گے. 1 ارب فرقے بن جائیں گے جیسے کہ بن رہے ہیں.
تو جب فتویٰ لینا ہو، مسئلہ پوچھنا ہو کسی مستند دینی ادارے سے فتویٰ لو. پشاور میں وہ ہے نا اکورا خٹک میں جو ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، دارالحقانیہ ہے. فیصل آباد میں امدادیہ ہے، کراچی میں جامعۃ الرشید ہے، دارالعلوم کرنگی ہے، جامعہ فاروقی ہے. یہ مدارس وہ ہیں جن کا صدیوں سے لنک سلسلہ چلا آ رہا ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے. یہ جو چاروں امام گزرے ہیں، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل، ان سب نے قرآن و حدیث پہ تحقیق کی ہے اور اپنی اپنی عقل کے مطابق اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے. بہت سارے مسئلوں میں سب کا اتفاق ہو گیا. جیسے رمضان کے ہم پہ جو روزے فرض ہیں، کس مہینے میں فرض ہیں؟ رمضان میں. اس میں کسی کا اختلاف ہے کوئی؟ صبح سحری سے لے کے غروب آفتاب تک روزے کا ٹائم ہے، اس میں کوئی اختلاف ہے بھائی کسی کا؟ نمازیں ہم نے کتنی پڑھنی ہیں؟ 5. کوئی اختلاف ہے؟ حج زندگی میں کتنی دفعہ کرنا ہے؟ 1 دفعہ. کوئی اختلاف ہے؟ اور حج کرنا کہاں ہے؟ بینکاک جانا ہے اس کے لیے، جاپان جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ مکہ مکرمہ جانا ہے. کوئی اختلاف ہے اس میں؟ حج کا جو بنیادی طریقہ ہے کہ منا سے پھر مزدلفہ سے پھر رمی کے لیے جانا اور پھر قربانی، اور یہ پورا جو طواف زیارت، یہ طریقہ بھی سب کے نزدیک کیا ہے؟ ایک جیسا طریقہ ہے. نماز پڑھنی ہے، بولتے رہو نا بھائی جان. تو اس میں کوئی اختلاف ہے؟ فجر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ ظہر کی کتنی ہیں؟ اگر فرض ملایا، صرف فرض دیکھا جائے تو فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4. کوئی اختلاف ہے اس میں؟ بہت سارے مسائل میں اتفاق ہے. کچھ مسائل میں قرآن و حدیث سمجھنے میں کیا ہو گیا بھائی؟ اختلاف ہو گیا. جیسے صحابہ میں ہو گیا تھا کہ رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا. امام شافعی نے دیکھا کہ نبی کی حدیث ہے، نبی نے رکوع میں جاتے رفع الیدین کیا، امام شافعی نے فتویٰ دیا کہ رفع الیدین کرنا چاہیے. امام ابو حنیفہ نے دیکھا اور امام مالک نے دیکھا کہ مدینہ میں صحابہ کرام اور کوفہ میں صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے. انہوں نے کہا یہ نبی نے آخر میں چھوڑا ہوگا، اگر نہیں چھوڑا ہوتا تو یہ لوگ رفع الیدین کر رہے ہوتے. یہ نہیں کر رہے کیونکہ انہوں نے نبی کی آخری نمازوں کو دیکھا ہے، تو یہ اس کی علامت ہے کہ رفع الیدین نبی کیا کرتے تھے مگر آپ نے آخر میں چھوڑ دیا. دونوں کا مقصد کیا تھا بھائی؟ اللہ اس کے رسول کی نماز کو فالو کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب کوئی اٹھ کے کہے کہ جو یوں نماز پڑھتا ہے وہ نبی کا مخالف، اور کوئی کہے جو رفع الیدین نہیں کرتا وہ حدیث کا منکر. دونوں ایک نمبر کے جاہل ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ دونوں کیا ہیں؟ ایک نمبر کے کیا ہیں؟ جاہل.